بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره جلدی جا جاؤ بس. ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم یہاں مدرسے کے جلسے میں جمع ہیں اور ہم نے اپنے وقت کے ایک بہت بڑے عالم اور علم و تقویٰ کی حامل شخصیت حضرت مولانا مفتی شبیر احمد صاحب دامت برکاتہم کا بیان سنا. مفتی صاحب اپنے علم کے مطابق، اپنی وسعت علم کے مطابق بیان فرما رہے تھے اور اب اس ظلم و جہول کا نمبر ہے کچھ کہنے کا. دو تین باتیں 10-20 منٹ میں جیسا کہ وقت باقی ہے عرض کرنی ہے. دنیا کے اندر جو بھی قومیں بستی ہیں، مسلمان بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں، اور ہر ملک کے الگ الگ لوگ ہیں، ان کی کچھ ترجیحات ہوتی ہیں. یعنی ان کے کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جن کو وہ اولیت دیتے ہیں، جن کو وہ سر فہرست رکھتے ہیں. کس کام کو سب سے بڑا کام سمجھنا ہے، کس مقصد کو سب سے بڑا مقصد سمجھنا ہے، یہ ہر ایک کا اپنا الگ الگ اپنے مقصد اور اپنے معاملات کے اعتبار سے نظام ہوتا ہے. ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے ہر زمانے میں ایک چیز متعین تھی، وہ آج بھی ہے. بس یہ ہے کہ حالات کے اعتبار سے اس کی اہمیت میں یا اس کے طرف توجہ کی ضرورت میں فرق آ جاتا ہے. وہ یہ کہ مسلمان کا سب سے بڑا مقصد یا مسلمان کی سب سے بڑی منزل یا مسلمان کے مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ایمان پر مرنا نصیب ہو جائے. اور ایمان پر مرنے کے لیے ایمان پر جینا ہوتا ہے. تو دونوں باتوں کو ملا کر کہیں کہ ایمان پر جینا اور ایمان پر مرنا، یا اسلام پر جینا اور اسلام پر مرنا، یہ ہمارا سب سے بڑا اور اصل مسئلہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ جو اصل کام ہوتا ہے اس کے لیے دوسری چیزوں کو پیچھے کر دیا جاتا ہے اگر ضرورت پڑے. تو مسلمانوں کے لیے موجودہ زمانے کے حالات میں جو طے کرنے کی بات ہے، جو فیصلہ کرنے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہماری سب سے قیمتی متاع ہے.
اس ایمان کی قیمت دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب مل کر نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اگر ہمیں ایمان سے ہٹنے کے لیے دنیا میں سے کوئی بھی قیمت دی جائے تو وہ ہمیں منظور نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر اللہ نہ کرے ہم اللہ سے عافیت مانگتے ہیں، آزمائش سے 100 بار پناہ چاہتے ہیں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایسی صورت پیش آئے کہ ہمیں جان اور ایمان میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا پڑے کہ یا ایمان بچے گا یا جان بچے گی، تو ہم جان بچانے کی طرف دھیان بھی نہیں دیں گے، صرف اپنے ایمان کو بچانے کا ارادہ کریں گے۔ یہ مسلمانوں کا عزم ہونا چاہیے، اور ہم جتنے لوگ یہاں جمع ہیں اور جہاں تک بات پہنچتی ہے، ہم سب کو یہ طے کرنا ہے دنیا کے ان حالات میں ہمارے ملک میں بہت کچھ ہو رہا ہے، وہ راز نہیں ہے، اس کو بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مگر اتنی بات بغیر کسی تکلف کے ہم اپنی حکومت سے کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی راز نہیں ہے، ہم جو کام کرتے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے، اور جو بات کرتے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ ہم بہت ہی صفائی کے ساتھ اپنی حکومت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اس ملک میں جس طرح سے جینے کا حق سارے شہریوں کو اور سارے باشندوں کو ہے، اسی طرح سے اپنے اپنے مذہب کے ساتھ جینے کا حق بھی ان کا تسلیم شدہ حق ہے۔ اس حق کو اگر کوئی آدمی روکنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس پر قدغن لگانا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا کام بھی نہیں ہے یہ، لیکن حکومت کی ذمہ داری ہے اور حکومت کا کام ہے اور حکومت کا مسئلہ بھی ہے، اس لیے کہ ملک کے اندر اگر کوئی بھی آدمی یا کوئی تنظیم یا کوئی جماعت ملک کے آئین کے خلاف کام کرے، آئین کے خلاف بات کرے، تو یہ مسئلہ جو ہے حکومت کی تشویش کا ہونا چاہیے کہ ملک کے اندر آئین کے خلاف کوئی بات کرنے والا کیسے بات کر رہا ہے۔ ہم بہت آسانی کے ساتھ اور بہت صفائی کے ساتھ یہ بات اس لیے کہنے پر تیار ہیں اور کہنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ یہ گناہگار جو بول رہا ہے، دارالعلوم دیوبند کا ادنا ترین خادم اور دارالعلوم دیوبند ان تمام مدارس کا نمائندہ اور ان کا گویا امام، اس کا ایک ادنا خادم بے تکلف یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہے کہ میسج اور پیغام مسلمانوں تک بھی پہنچے اور حکومت تک بھی پہنچے، اور یہ کہنے کی ہمت ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارا کردار صاف ہے، مسلمانوں کا کردار اس ملک میں بالکل شفاف ہے، اور مسلمانوں میں جس چیز کو نشانہ بنایا جاتا ہے سب سے زیادہ، یعنی ہمارے مدرسے، ان مدرسوں کا کردار اس سے بھی زیادہ شفاف ہے، اور جن لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے یعنی مسلمانوں کے مذہبی طبقے کے لوگ، علماء، ان کا کردار بھی اسی طرح سے شفاف ہے۔ ملک کے تعلق سے مسلمانوں کے کردار پر انگلی نہیں رکھی جا سکتی، اور اس ملک میں آج کوئی آسانی ہے، کوئی آزادی ہے، کسی کو کوئی حق حاصل ہے تو اس کو پختہ کرنے میں، اس کو حاصل کرنے میں، اس کو مضبوط کرنے میں، اس کو ثابت کرنے میں، اس حق کو دلوانے میں اس ملک کے کسی بھی طبقے کا جو کردار ہو سکتا ہے اس سے کہیں زیادہ ہمارا کردار یقینی طور پر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ایسے لوگوں کی زبان بڑی ہو گئی ہے، لمبی ہو گئی ہے، یا ان کے پاس طاقت بھی آ گئی ہے جو ہمارے اس کردار پر پردہ ڈالتے ہیں، مگر اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ان کے پردہ ڈالنے سے پردہ پڑ جائے گا یا سب بھول جائیں گے۔ انصاف پسند انسانیت اس کی گواہی دیتی ہے، ہندوستان کی تاریخ گواہی دیتی ہے، ہندوستان کی دستاویزات گواہی دیتی ہیں، اور اس ملک کا چپا چپا گواہی دیتا ہے۔ تو ہم بہت، اور پھر دوسری ایک بات یہ ہے کہ جو ہم نے آزادی سے پہلے کیا وہ تو کیا ہی،
لیکن آزادی کے بعد بھی ہم نے اس ملک کو چار چاند لگانے میں جو کردار ادا کیا ہے وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ مسلمانوں نے اس ملک کی خدمت کی ہے، مسلمانوں نے اس ملک میں اپنی صلاحیتیں استعمال کی ہیں، اور اگر مسلمان باہر گئے ہیں روزی کے لیے، روزگار کے لیے، تو وہاں جا کر بھی انہوں نے اپنے ملک کے سرمایہ کو بڑھانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ میرے پاس اعداد و شمار نہیں ہے، مگر مجھے یہ بات یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ باہر سے جو زر مبادلہ آتا ہے وہ کسی بھی ملک کی مالیاتی طاقت کو بڑھانے کا ایک بڑا ذریعہ ہوتا ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اس ملک سے باہر جا کر دوسرے ملکوں سے پیسہ کما کر اپنے ملک میں بھیجتے ہیں، تو یہ اس ملک کی مالیات کو مضبوط کرتا ہے، اور وہ بہت بڑی وہ مسلمانوں کی آبادی کے اعتبار سے وہ تناسب زیادہ ہے۔ تو مسلمانوں کی قربانی آزادی تک ہی محدود نہیں ہے، آزادی کے بعد بھی مسلمانوں کا کردار اپنی جگہ برقرار ہے، اور مسلمانوں کے جو یہ مدرسے ہیں، یہ جو ادارے ہیں، ان کا کردار تو کھلی کتاب ہے۔ بڑی آسانی کے ساتھ زبان چلا دیتے ہیں، آج بھی چلاتے ہیں، دیوبند میں آ کر کہہ جاتے ہیں، یعنی جسارت یہ ہے ایسے لوگوں کی کہ دیوبند میں آ کر وہ مدرسوں کو دہشت گردی سے جوڑ کے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کے کہنے اور ان کے جاننے میں بڑا فرق ہے۔ جو بات وہ جانتے ہیں وہ کہتے نہیں ہیں، وہ جانتے ہیں یہ بات کہ مدرسوں میں وہ چیز نہیں ہے جس کا وہ الزام لگا رہے ہیں۔ میں نے بار بار یہ بات کہی ہے بیانات میں کہ اگر وہ بات ہوتی جو الزام لگایا جاتا ہے تو مدرسوں پر کبھی کا تالا پڑ چکا ہوتا۔ کیسے آپ روکتے اس کو، کیسے بچا سکتے تھے؟ لیکن ان کے اپنے مقاصد ہیں، اپنی مصلحتیں ہیں، وہ اس کی وجہ سے کام کرتے ہیں۔ اس طرح کا ہمارا کردار صاف ہے، اور ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا، اور ہمیں ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہم اپنی بات کہیں گے اور صحیح طریقے سے کہیں گے اور صحیح بات کہیں گے۔ وہ صحیح بات یہی ہے کہ اس ملک میں ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا اس ملک کے کسی بھی شہری کا حق ہے، اور جس طرح ان کو اپنے مذہب کی تمام تفصیلات کے ساتھ اس ملک میں زندہ رہنے کا حق ہے، اسی طرح ہمارا بھی حق مسلم ہے، اس حق کو ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ کہنا ہے کہ اس حقیقت کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ ایمان ہماری سب سے قیمتی متاع ہے۔ ایمان ہماری سب سے قیمتی متاع ہے، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور اپنے گھر والوں کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کے بعد جس کا جتنا دائرہ ہے عمل کا، کام کرنے کا، ایک تو ہر آدمی ہے، ہر آدمی کے ذمے اپنا گھر ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوٹی مقرر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، یہ ڈیوٹی مقرر ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کے لیے محنت کرنی ہے۔ وہ ڈیوٹی ہر آدمی کی ہے، اس ڈیوٹی پر توجہ دیں۔ ہمارا حال اس معاملے میں کمزور چل رہا ہے۔ آج ایک باپ کو یہ خبر نہیں ہے کہ باپ رات کے 10 بجے یا 11 بجے بستر پر پڑا ہوا بیٹے کا 20 سال 22 سال 25 سال کا جو جوان بیٹا ہے اس کا انتظار کر رہا ہے، اور باپ کو یہ پتہ نہیں کہ بیٹا کہاں بیٹھا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ یہ جو حالت ہے یہ بہت خراب بات ہے۔ ہمیں اپنی اولادوں پر، اپنے گھر والوں پر نظر رکھنی ہے۔ آج صورتحال یہ ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں سودی قرضہ آ رہا ہے، اور یہ ایک جگہ نہیں ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے مجھے اپنے علاقے کے بارے میں پتہ چلا، متعین طور پر قصبات اور دیہاتوں کے نام کے ساتھ پتہ چلا، اور میں آپ کو بتاؤں افسوس کے ساتھ کہ ہندوستان کے الگ الگ علاقوں میں کئی جگہ میں نے اس بات کو پوچھا، پتہ چلا وہاں بھی یہ صورتحال ہے۔ یعنی میں نے شاید تمل ناڈو کے علاقے میں پوچھا تو پتہ چلا سودی قرضے چل رہے ہیں۔ میں نے آندھرا کے علاقے میں، بالکل ایک الگ سا علاقہ تھا دور دراز کا،
तिरुपति का इलाका, वहाँ तज़किरा हुआ, वहाँ पता चला कि सूदी कर्ज़े मुसलमानों के घरों में आ रहे हैं। और यूपी और इसके अतराफ़ के जो इलाके हैं उनका तो पहले से मालूम ही था। तो जगह जगह ये सूरत हाल है कि घरों में सूदी कर्ज़े आ रहे हैं, आपके इलाके में भी आ रहे हैं। और मैं मालूमात होती तो कह देता कि नेहटौर में भी आ रहे हैं, तहक़ीक़ करेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन मैं लीजिए तस्दीक हो गई, यहाँ भी है। मैं सहसपुर के बारे में कहता हूँ जो मेरा आबाई वतन है, और कितने गाँव और कस्बात के नाम मैं ले सकता हूँ। क्यों हो रहा है ऐसा आखिर? क्यों गाफिल हैं हम लोग? हराम पैसा घर में आएगा, बच्चों की तरबियत नहीं हो सकेगी, बच्चे नेक नहीं बन सकेंगे। बच्चों से आप क्या उम्मीद रखेंगे अगर आप उनके पेट में हराम का लुक़मा पहुँचाएँगे? तो बहुत ज़्यादा संजीदगी के साथ, बहुत ज़्यादा एहसास ज़िम्मेदारी के साथ इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अपने घरों को संभालना है। आप ज़रा गौर करें, हालात इस तरह के हैं कि ईमान और ईमान के जितने भी मामलात हैं, ईमान से ताल्लुक़ रखने वाले, उन पर चौतरफा हमला है और हम गाफिल पड़े हैं। यानी ऐसा है जैसे किसी के घर पे कुछ लोग हमला कर रहे हो और वो आराम से बिस्तर पर टांग फैलाए लेटा हुआ हो। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी तो कोई पागल आदमी भी नहीं करेगा ना। लेकिन हम लोग ये काम कर रहे हैं। ईमान के लिए ख़तरात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। हुकूमत की जो तालीमी पॉलिसी है, जी चाहता है सारे मुसलमान उसकी संगीनी से वाकिफ़ हों। वो ज़ाहिर है 2 मिनट में बयान करने की नहीं, 2 घंटों में भी बयान करने की चीज़ नहीं है। वो कई सौ सफ़हात की किताब है, लेकिन उसमें हमने जो कुछ देखा है, जिन लोगों ने देखा होगा वो इसकी तस्दीक कर सकते हैं कि मुझे ऐसा डर लगता है। मैं लोगों से ये बात कहता फिरता हूँ कि ऐसा वक्त आ सकता है कि आ गया है। अब हम लोगों को ज़रा तकल्लुफ़ से काम लेने की ज़रूरत है। वो आ गया, वो नाफिज हो चुकी है, वो मंजूर हो चुकी है पॉलिसी, उसको काबीना मंजूरी दे चुकी है। उसके मुताबिक कवानीन बनने का सिलसिला जारी है। वो स्कूलों में नाफिज हो जाएगी चंद सालों के अंदर अंदर पूरी तफसील के साथ। उसके नाफिज होने पर ऐसा हो सकता है कि आपका बच्चा स्कूल से पढ़ कर आए तो आप उससे यूँ कहें कि बेटे तुम स्कूल से आ रहे हो तो ज़रा कलमा पढ़ लो, इसलिए कि वहाँ हो सकता है तुम्हारा ईमान ख़त्म हो गया हो सकता है कि रोज़ाना आपको ये काम करना पड़े। हालात ऐसे आ रहे हैं। इन हालात का मुकाबला क्या है हमारे पास? तो हमें ज़रा सोचने की ज़रूरत है। कम से कम हमें अपनी सतह पर अपने बच्चों के दिलों के अंदर ईमान को इतना रासिख और मजबूत कर देना ज़रूरी है कि दुनिया की कोई आंधी उनके ईमान को उड़ा के ना ले जा सके। और अब उसके साथ साथ अपने मदरसों को मजबूत करना है, जिन मदरसों से हमें ईमान मिलता है, जिन मदरसों से ईमान के तकाज़े पूरे होते हैं, इन मदरसों को चलाइए, सही चलाइए, मजबूत कीजिए। बहुत आसानी और सफाई से मुझे ये भी कहना अच्छा लगता है कि मदरसे चलाना उलमा का काम है और उनका ताउन करना ये मुसलमान भाइयों का काम है। दोनों अपने अपने हिस्से का काम करें। अगर मदरसा सही तरीके से चल रहा है, आप उसमें दखल ना दें, उलमा को चलाने दें। आप कुछ और काम भी करें, आपके करने के कुछ काम और भी हैं। मसलन आपको बच्चियों के लिए स्कूलों की ज़रूरत है, और ये बच्चियों के स्कूल की बात मैं आज नहीं कह रहा हूँ कोई सोचे कि हिजाब का किस्सा चल रहा है उसके पस मंज़र में, नहीं। 10 साल हो गए हैं इनफिरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी मुसलमान भाइयों से कहते हुए कि स्कूल कायम करें, अपने स्कूल कायम करें, लड़कियों के स्कूल कायम करें। इसकी शदीद ज़रूरत है। पैसा जिनके पास है वो पैसा लगाएं, और जिनके पास उस लाइन का तजर्बा है वो उस तजर्बे को इस्तेमाल करें। हो ये रहा है जो अब तक चला रहा है कि हमारे मुसलमान भाई सारी चीज़ों की ज़िम्मेदारी मौलवियों पर डालते हैं, और जब कोई काम नहीं होता तो मौलवियों ही को मुजरिम बनाते हैं। ये चल रहा है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप उस लाइन में कोई काम कर सकते हैं तो मेहनत करके ये काम कीजिए कि आपकी कौम के लिए मेडिकल कॉलेज बन जाएं, आपकी कौम के अंदर डॉक्टर पैदा हो जाएं। अगर आप इंजीनियर हैं, क्यों नहीं हो सकता कि आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज कायम करें? क्यों नहीं हो सकता कि आप लॉ कॉलेज कायम करें? कुछ और करें ऐसा जिससे मुसलमान बच्चों की तालीम का इंतज़ाम हो, उनको डिग्रियां मिलें। ये ठीक है कि इन कामों में भी रुकावटें आएंगी, मगर मुझे बताएं कि कितने मुसलमान भाई हैं, कितने मुसलमान डॉक्टर और इंजीनियर और एडवोकेट हैं जिन्होंने इस ज़रूरत का एहसास करके अमली कदम उठाया हो।
یہ تو بیچارہ بس مولوی ہے جو مدرسے میں پڑھتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ مدرسے میں جو پڑھا ہے وہ میرے پاس امانت ہے، اسے قوم تک پہنچانا ہے۔ میں عالم بنا ہوں تو اپنی قوم کے 100 بچوں کو عالم بنانا ہے، یہ جذبہ وہ لے کر آتا ہے اور کام کرتا ہے۔ اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب کالج نہیں بن رہے ہیں، مدرسے بن رہے ہیں، یہ مولویوں کی کمی ہے۔ ارے صاحب، جو ذمہ داری ہم نے لی، یہ مضمون تفصیل سے بیان کرنے کا مجھے وقت نہیں رہا، اب دعا کا وقت آ رہا ہے، لیکن میں اشارہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ جو ذمہ داری ہم نے لی، ہمارے اکابر نے لی، دیوبند نے لی، وہ ذمہ داری تھی مسلمانوں کی دینی ضروریات کو پورا کرنے کی۔ اگر کسی مدرسے میں پڑھانے والا نہ ملے، اگر کسی مسجد میں امام نہ ملے، اگر کسی مسجد میں مؤذن نہ ملے، اگر کسی علاقے میں مسئلے بتانے والا نہ ملے، تو آپ ہمارا گریبان پکڑیں اور ہم سے کہیں کہ تم نے انتظام نہیں کیا۔ لیکن اگر قوم میں ڈاکٹر نہیں ہیں تو یہ تو ڈاکٹر صاحب کو بتانا پڑے گا، اگر انجینئر نہیں ہے تو انجینئر صاحب کو بتانا پڑے گا، وکیل نہیں ہے تو وکیل صاحب کو بتانا پڑے گا۔ جو ذمہ داری ہم نے لی تھی، الحمدللہ ہم جیسے کیسے بھی ہیں، آج ہم اپنے اکابر کے اعتبار سے بہت نیچے چلے گئے ہیں، مگر الحمدللہ کچھ نہ کچھ ان کے طریقے کو پکڑے ہوئے ہیں اور وہ ذمہ داری کسی نہ کسی درجے میں پوری ضرور ہو رہی ہے۔ الحمدللہ آپ اپنی ذمہ داری کا سوچیں، اور یہ بات طنز کے طور پر نہیں ہے، اچھی طرح سمجھ لیں۔ میں کسی کو مطعون کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ اپیل ہے، یہ گزارش ہے، یہ دل سوزی کے ساتھ درخواست ہے کہ ہم اپنے اپنے حصے کے کام کو سمجھیں اور اپنا اپنا کام کرنے کی کوشش کریں۔ مدرسے چلا رہے ہیں اگر علماء اور صحیح چلا رہے ہیں تو آپ ان کے ہاتھ مضبوط کریں اور ان کا تعاون کریں، اور اگر کوئی غلطی ہو رہی ہو اس کی نشاندہی کریں، ذمہ داروں سے اس کی بات کریں، مسئلہ نہ کھڑا کریں، فتنہ نہ پیدا کریں، لیکن مدرسے کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اور علماء جو مدرسے چلا رہے ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے، 100% ذمہ داری ہے کہ وہ پوری دیانت و امانت کے ساتھ مدرسوں کو چلائیں۔ اللہ کے واسطے اب حالات کو پہلے جیسا نہ سمجھیں، حالات بدل چکے ہیں۔ ہمارے لیے مشکلات اصل کھڑی ہوتی ہیں اپنی کمزوریوں سے، اپنی کمزوریوں کو ہم دور کریں اور مدرسوں کو صحیح طور پر چلانے کی کوشش کریں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا نفیس صاحب کو، ان کے مدرسے میں ہم آئے ہیں اور بچوں کا ختم بھی ہوا ہے، معلوم ہوا دستار بھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس خدمت کو قبول فرمائے اور مزید ترقی عطا فرمائے، اور دین کی خدمت کے جو ادارے یہاں یا کہیں بھی چل رہے ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے ان سب کی حفاظت فرمائے اور ان سب کے خدام کی بھی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔